اس دھرتی اور اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جتنے بنو آدم اور انسان رہتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے والے مسلمان ہیں۔ اور اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے تمام 18,000 مخلوق میں سب سے قیمتی قوم اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں۔ اسی ٹاپک پر کئی ہفتے آپ بات سن چکے ہیں۔ تو قیمتی قوم بھی مسلمان ہے اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے والے بھی اسلام والے ہیں، مسلمان۔ آج سے 1450 سال پہلے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آپ آج تک 1450 سال تقریباً گزر گئے۔ اس ٹاپک کے اندر ایک اور کچھ اہم باتیں ہم ملا لیتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم کیوں ذلیل ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آئے ہوئے زمانہ تقریباً 1450 سال ہو گیا۔ کچھ پہلے کا دور رہا اور آج بھی ایک دور ہے۔ جو روش، جو طور طریقہ ہمارے مسلمان قوم کا پہلے سے آتا ہوا چلا آ رہا ہے، آج بھی وہی ہے۔ مثلا جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد آج سے 70 سال پہلے آپ چلے جائیے، جو بڑے پرانے لوگ ہیں، جو روش، جو طریقہ اور جو وقت لے کر ہم آتے تھے کہ اذان کی اہمیت نہیں، آج سے 70-60 سال پہلے بھی یہی روش ہمارے مسلمان قوم کے، یہی طریقہ رہا کہ اذان اول کے بعد اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، آج بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کاروبار کو، تجارت کو، بزنس کو نہیں چھوڑ رہے تھے، آج بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کل جو روش تھی کہ آخری وقت میں جمعہ کا عربی خطبہ شروع ہوگا، تبھی ہم جا کر کے دو مرغیوں کی اور پرندوں کی طرح ٹھنکے مار کر 1-2-4 سجدے کریں گے اور سنت پڑھے بغیر یہاں سے نکل جائیں گے۔ 60 سال پہلے جو روش تھی اس قوم کی، جو عادت تھی، وہی آج بھی ہماری اس قوم کی باقی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہماری امت پر کہ ہماری امت کا ایک فرد یہ تمنا کرے گا قبر پر اپنی ہاتھ کو رکھ کر کہ اس قبر میں کاش میں ہوتا، کاش میری موت آ جاتی۔ اگرچہ شریعت میں موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت زندگی اور حیات کی ناقدری، بے قدری ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زندہ رہتے ہوئے یہ تمنا کریں گے قبر پر ہاتھ رکھ کر کہ مجھے یہاں پر ہونا چاہیے، کاش میری موت آ جاتی۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا دور آئے گا، عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ٹاپک کبھی سے چل رہا ہے۔ پھر اس فتنے میں لوگ، ہماری امت، میری قوم کی نسل کی اولاد، مسلمان قوم اس فتنے کو برداشت نہ کر سکے گی، مرتد ہونے کا ڈر لگا ہوگا، کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر ڈر رہا ہوگا۔ ایک دور آئے گا کہ اللہ کے نبی اسلام نے پہلے پیشین گوئی دی تھی، آج ہم لوگ خوب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری قوم کا ایک مسلمان بچہ گھر سے باہر ہوتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ واپس صحیح سالم آ جائے، کہ کفن لپٹا ہوا ہے، یہ کہیں اسے گلے کو اسے روند کر اسے پھینک دیا جائے یا گولیوں کی بوچھار سے اسے
بھون دیا جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عمومی عذاب نہیں آئے گا، کیوں؟ اللہ کا ایک دستور رہا ہے، جب اپنے بندوں میں زیادہ بگاڑ آ جائے، بندے نافرمانی کے عادی ہو جائے، تو اللہ رب العزت کا ایک قانون رہا ہے، دستور رہا ہے، اصول رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث فرماتے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، نوح علیہ السلام کو اپنے قوم میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی اصول، یہی ضابطہ، یہی قانون اللہ کا رہا کہ جب قوم کے اندر نافرمانیاں انتہائی درجے کو بڑھتی گئی، اللہ اپنے قانون کے مطابق اپنا محبوب پیغمبر بھیجتا رہا اور کہا میرا یہ اصول نہیں ہے کہ بغیر کسی تنبیہ کرنے والے کے بجائے، کسی قاصد کے بجائے، کسی پیغمبر کے بجائے اپنے بندوں کو نیست و نابود کر دوں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ اللہ کا دستور رہا ہے، جب کسی قوم کو نیست و نابود، تہو بالا اور تہس نہس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس قوم کے اندر انہی میں کا ایک رسول اور پیغمبر بھیجا کرتے ہیں۔ بغیر اتمام حجت کے اللہ کسی قوم کو ہلاک و برباد نہیں کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اب کون سا نبی آئے گا؟ اس دور میں کون آئے گا جبکہ آپ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کا، رسالت کا خاتمہ کر دیا، مہر نبوت لگ چکی، اب کوئی آخری نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس قوم کو کیا عذاب کیسے دے گا؟ آپ کو بتایا تھا کہ عمومی عذاب اللہ نہیں دے گا، صرف قوم کے اندر صرف مسلمان نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ غیر مسلم ہو اور دوسرے فرقے کے لوگ ہو، دوسرے مذہب سے، دوسری ملت سے تعلق رکھنے والے ہو، سبھی امت محمدیہ ہیں، لیکن فرق ایک ایمان والے اور دوسرے غیر مومن ہیں۔ تو نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد ہی عذاب بھیجتا ہے۔ اب نافرمانی کرنے والے قوم پر اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نہیں دے گا۔ آپ کو بتایا تھا مسجد اجابہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، اللہ میری قوم کے نافرمانوں کے شکل صورت کو سور کی خنزیر کی مت بنانا، اللہ نے مان لیا، قبول کیا تھا۔ عمومی عذاب نہیں دینا، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو عمومی عذاب اور ہمارے مسلم معاشرے کو جو لوگ دنیا کے تنگ نظر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم مسلم معاشرہ اتنا کمزور ہوتے جا رہا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم اس پریشانی سے نکل جائیں گے تو اگلا کام اچھے انداز سے کریں گے، لیکن کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن عمومی عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے زبانوں پر یہ بولیاں آ رہی ہیں، وہاں فلاں جگہ مسجدوں کو تہس نہس کر دیا، بابری مسجد شہید کر دی گئی، متھرا کے اندر سے برسوں پرانے مسجد کو توڑ کر نیا مندر بنا دیا گیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جگہوں پر مسجد کو نیست و نابود کر کے اس کو بلڈوزر چلا کر کے وہاں پر مورتی کو رکھا جا رہا ہے کہ یہ مندر پہلے سے ہے۔ پھر بھی اللہ عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ ہماری زبان یہ بولتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے کہا عمومی عذاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے، میرا آخری لاڈلا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی، میری امت کے نافرمانوں پر، میری قوم کے نافرمانوں پر عمومی عذاب اللہ نہیں دینا، جیسے قوم سمود پر کیا، جیسے اپنے عاد پر کیا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا، ایسا عذاب اللہ میری امت میں نہ دینا۔ کیوں؟ اللہ آج بھی وہی ہے، عذاب دے سکتا ہے، لیکن فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ مسجدوں کو تہس نہس کریں گے پھر بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد ان کا ٹھکانہ فی نار جہنم خالدین فیہا لکھ دیا ہے، وہ ہمیشہ عمومی عذاب میں رہیں گے۔ اب رہی بات مسلمان قوم کیوں ذلیل ہو رہی ہے، یہ ٹاپک ہم چلا رہے ہیں کئی ہفتوں سے۔
ہم کہہ رہے کبھی جو روش 60 سال 75 سال پہلے ہمارے قوم کی تھی، جمعہ کی اذان کے بعد نہیں آنا ہے، آج بھی یہی طے کر رکھا ہے، اذان ہونے دو۔ جمعہ کے اندر کی جو مٹھاس ہے وہ نہیں مل سکتی۔ جمعہ کی اہمیت کیا ہے؟ جائے بھاڑ میں۔ جمعہ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ وہ مولویوں کا بیان ہوتا ہے، وہ قرآنی بات ہے، وہ علمی بات ہے، وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ یہ تو خود ایسے یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی تجھے سمجھانے والا نہیں، کوئی ولی، کوئی مرشد نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جنہیں آپ نے پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا اللہ کو، اللہ نے آپ کی قوم کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب یہی اصول، یہ اصلاح کا کام اور یہ امت کو جوڑنے کا کام اور امتوں کو صحیح طور طریقہ بتلانے کا کام کوئی اور الگ سے فرشتہ بن کر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی امت کے فرد میں سے جس کو اللہ توفیق دے، جس پر اللہ کی نظر عنایت ہو، وہ آپ کو آپ ہی کی شکل میں لا کر بتائے گا، اللہ وارننگ دلائے گا، واقعات سے، حوادثات سے اور قرآنی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائے گا، آگاہ کرے گا، انہی باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس زمین کے اندر، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے مسلمان قوم سے زیادہ ذلت و رسوائی کی زندگی کوئی گزار نہیں رہی ابھی قوم، اور مسلمان قوم سے زیادہ کوئی قیمتی قوم بھی نہیں ہے۔ ہر چیزیں آج کی بدل گئی ہے۔ کل تک لکڑیوں کے چولہے میں ہم چولہا جلایا کرتے تھے، آج گیس ہے، انڈکشن ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز، الیکٹرک کے ذریعے سے، لائٹ کے ذریعے سے ہم کھانا تیار کر رہے ہیں۔ کل یہ تصور بھی نہیں تھا۔ کل کے جو پھوس کے مکانات تھے، پرانے آبا و اجداد کے بنے ہوئے تھے، آج اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ماڈرن زمانہ ہے، ٹائلس بہترین انداز کے گھر ہونے چاہیے، لیکن کیا کبھی ہم نے احساس کیا کہ کل جو ہم 1:30 بجے کے بعد جمعہ کے لیے آتے تھے، آج سے یہ ہم ترک کرنے اذان سے پہلے آئیں؟ امت کے اوپر ایسے حالات آ چکے ہیں، کل ہو سکتا ہو 2-4 سال کے اندر تجھے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا۔ کل 2-4 سال پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آئے گا، مسلم قوم مسجد میں سجدہ ریز ہونا چاہے گی، لیکن اللہ کہے گا تجھے میں اپنے گھر سے اتار رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے 2-4 سال کے بعد اور بھی کچھ حالات آنے والے ہیں، اس لیے مسلمان قوم، اسلام پر مر مٹنے والے، آپ خدا کے لیے مسجد میں جمعہ کے دن پہلے آئیں۔ یہ وقت تقاضا کر رہا ہے آپ سے، یہ وقت آپ سے مانگ رہا ہے۔ 2 منٹ آپ آئیے مسجد میں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے۔ امت کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں کے آنسو بہا سکتے ہیں، اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، یا اللہ میں گناہگار تو صحیح ہوں، لیکن میرے دل میں ایک فکر ہے کہ میری قوم زندہ رہے، میری نسل آباد رہے، میری مسلم بہن بیٹیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی رہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ حالات، یہ وقت آپ کا تقاضا کر رہا ہے۔ مسجد میں جمعہ کے دن کم سے کم پہلے آئیں، اذان ہونے سے پہلے آئیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اللہ سے پڑھیں، اللہ سے روئے گڑ گڑائیں۔ حالات آپ کے قابو نہیں ہے، اللہ کے قابو میں۔ امت، یہی امت، ہم نے کہا بگاڑ کیوں ہے؟ جو روش ہماری پہلے کی آج بھی وہی ہے۔ اگر ہم سدھرنا چاہیں، ہم اگر اللہ اور رسول کے احکامات کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اندر 18,000 مخلوقات میں نے مسلم قوم سے زیادہ کسی کو افضل نہیں بنایا ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ سنو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جناب اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک جتنے قوم، جتنے لوگ آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، اگر یہ امت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلے گی تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک اس سے بہتر قوم کوئی دنیا میں نہیں آ سکے، نہ آ سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جانتے ہیں جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام افضل الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ جیسے آپ 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل ہیں،
ایسے تمام فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے، آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل تو مجھے سجدہ کر۔ جبرائیل آمنا صدقنا کہتے ہوئے سجدہ کرتا ہے، ایک دن کا سجدہ نہیں، ایک لمحے کا سجدہ نہیں، ایک مہینے کا سجدہ نہیں، ایک سال کا سجدہ نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 نہیں، 1000 سال نہیں، 70,000 سال تک کا لمبا سجدہ کیا۔ اللہ کیا کہہ سکتا؟ 70,000 سال کا ایک سجدہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور دل میں بات آئی اللہ کا شکر ہے، اس سے بڑا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی تمام مخلوق میں اس سے بڑی عبادت انجام کون دے سکتا ہے؟ اللہ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ نے کہا اے جبرائیل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، ان تمام پیغمبروں میں جو سب سے آخری اور میرا سب سے آخری خاتم النبیین بنا کر جس کو مجھے بھیجنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم میں سے، ان کی امت میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو عالم نہیں ہوگا، جو مفتی نہیں ہوگا، مفسر نہیں ہوگا، قطب نہیں ہوگا، اور ابدال نہیں ہوگا، بڑا محقق نہیں ہوگا، بڑا پرہیزگار نہیں ہوگا، بڑا ولی نہیں ہوگا، بلکہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شرابی ہوگا، ایک کبابی ہوگا، ایک زنا کا اڈا چلانے والا ہوگا۔ انہوں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہوں گے، آسمانی فضا تک، زمین کی دھرتی سے اٹھ کر کے گناہ کہ اتنے بڑے نیٹ ورک کہ آسمان تک ان کے گناہوں سے بھر رہا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ اللہ اسے توفیق دے گا، آنسو کے قطرے کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ اپنے سجدے میں کہے گا اے جبرائیل، مجھے میرے امت کا، میرے نبی علیہ السلام کی گناہ گار امت کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، ایک مرتبہ سجدہ کر دینا، تیرے 70,000 سال کے سجدے سے بہتر۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ کس قوم کے، کس امت میں پیدا ہوئے، کس نبی کی امت میں؟ لاج رکھ لو، شرم کر لو میرے قوم، میرے مسلمان دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام، ایک گنہگار انسان جب ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ میں کھڑا ہو، سجدے میں گر کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کہتا ہے اے جبرائیل، سے 70,000 سال سجدہ کرنے کی عبادت جو افضل ہے، اس سے کہیں زیادہ افضل عبادت اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا۔ میرے قوم مسلمان، آپ اللہ نبی علیہ السلام کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں، آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ آپ کو قرآن دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا قرآن نہ دیتا، ایک آیت دیتا، تب بھی ساری قوم سے آپ افضل ہیں۔ اگر اللہ چاہتا کہ والعصر دے دے، تب بھی کائنات کے اندر کوئی مخلوق اس قوم سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتی۔ اللہ انا آتینا الکوثر دے دیتا، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اس قوم سے زیادہ، مسلم قوم سے زیادہ کوئی قوم قیمتی نہیں۔ لیکن ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہم کس روش میں زندگی گزار رہے ہیں، کس نہج سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کیے ہوئے پر پچھتائیں اور اللہ سے لو لگائیں۔ ایک بات کہہ کر میں آخر میں جا رہا ہوں کہ اگر بیمار ہو، کوئی مریض ہو، اس کو بیماری کا اگر احساس ہو جائے، اپنے مرض کا پتہ چل جائے، آج ہو علاج کرے گا، آج نہ ہو کل علاج کرے گا، کل نہ ہو ایک ہفتے کے بعد نہیں، اگلے ہفتہ، اس مہینہ، اگلے مہینہ، اگر بیمار کو بیماری کا پتہ چل رہا ہے کہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، تو علاج ضرور کرے گا۔ لیکن اگر بیمار آدمی بیماری کو، مرض کو بیمار نہ سمجھتا ہو، شفا سمجھنے لگے، تو یقین جانیے اس کی تباہی بربادی اس کے ہاتھ میں کھڑی۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم یہ جو ہمارے اندر مسجدوں میں وقت پر نہ آنا جمعہ کے لیے یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں احساس ہوگا، آپ کو اس بیماری کا علاج ملے گا۔ کیا علاج ہوگا؟ وقت سے پہلے آپ مسجد میں آئیں گے۔ اگر ہم
بیماری کو شفا سمجھنے لگے، اگر یہ قوم بیماری کو شفا سمجھنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آدمی کا پیر سوج کر موٹا ہو گیا ہے، پیٹ اس کی عادت سے زیادہ بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا، ڈاکٹر نے کہا واکنگ کرو، ڈاکٹر نے کہا کھانا کو کنٹرول کرو، ڈاکٹر نے کہا موٹاپا کو کم کرو، یہ سمجھنے لگے کہ نہیں، پیر دوسرے آدمی کے مقابلے میں میرا موٹا ہو رہا ہے، میں صحت مند ہوں، پیٹ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑا لگ رہا ہے تو میں موٹا ہو رہا ہوں، تندرست ہو رہا ہوں، تو وہ آدمی علاج کی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری بیماریوں کو بیماری سمجھ کر اس کی علاج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔